بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ کرام خیریت سے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اسٹوڈنٹ مل گیا یا ان کے والدین سے آپ کی بات ہو گئی تو آپ ان سے بات کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے کچھ طریقے کار ہے۔ ایک تو آپ لائیو ان سے بات کر رہے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ ایک آپ ان کے ساتھ میسج پہ چیٹ کر رہے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ اب جب آپ لائیو کال کر رہے ہیں تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے بات کیسے کریں گے؟ اگر وہ انگلش جانتا ہے یا اردو جانتا ہے، اگر اردو جانتا ہے تو آپ کیسے بات کریں گے؟ انگلش جانتا ہے تو وہ کیسے بات کریں گے؟ اردو کا تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، انگلش کا میں آپ کو لکھ کر سینڈ کروں گا اور آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور یہ جو اردو میں بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، تسلی کے ساتھ لکھ بھی لینا ہے۔ یہ آپ کے کام کی چیز ہے، تو ہر کوئی اس طرح کی چیزیں بتاتا نہیں ہے۔ اردو میں بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے السلام علیکم کہنا ہے اور کہنا ہے سر اور میم، یعنی اگر بندہ ہے، شخص ہے کوئی بات کرنے والا تو اس سے کہیں کہ سر، اور اگر فیمیل ہے تو اس کو میم کہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہنا کہ پہلے ان سے حال چال پوچھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہم بچوں، بڑوں اور خواتین کو آن لائن قرآن ٹیچنگ پڑھاتے ہیں، کیا آپ کی فیملی میں کوئی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اب آپ نے ایک سوال ان کو کر دیا، پھر وہ کہے گا ہاں ہے کوئی، یا نہیں کہے گا، یا جواب دے دے گا۔ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہوا تو وہ سوال کرے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ جب نہ کہہ دے گا تو پھر آپ مطلب اس کو تھینک یو کر کے، اللہ حافظ کر کے، یا اس کو دعائیں دے کے اس کی بات جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہاں جی آپ مطلب پڑھانا چاہتا ہوا تو آپ سے سوال وہ کرے گا، کیا کہے گا؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے ہمارا تعلق جہاں سے بھی آپ کا ہے، ہمارا تعلق لاہور اور پاکستان سے ہے، لیکن ہماری آن لائن تعلیم دینے کی سروسز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم سے ہمارا طریقہ کار اور تعلیم پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جو سوال ہوگا وہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے پڑھانے کا اور تعلیم ہماری کتنی ہے، یہ پوچھے گا۔ تو ہم کہیں گے سر اور میم، یعنی کہ میں نے شروع بتا دیا، اگر عورت ہوگی تو اس کو میم کہیں، مرد ہے تو سر کہیں۔ آپ نے کہنا آپ 3 دن کی ٹرائل کلاس لیں، پھر اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو داخلہ لے لیں۔ جو مناسب فیس آپ ہمیں ادا کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے، یعنی کہ جو فیس آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں قبول ہے، اور آپ نے ان سے فیس جو ہے فکس نہیں کرنی۔ ہم اس کام کو بڑی عقیدت اور مذہبی فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہم دوسری اکیڈمیز کی طرح فکس فیس طلب نہیں کرتے، جو آپ اپنی مرضی سے دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کر لوں، یعنی تھوڑی سی بات کر لوں۔ یہ جو آپ نے کہنا ہے نا کہ ہم فکس فیس نہیں لیتے، یہ آپ نے باہر کے ممالک میں کہنا، پاکستان میں نہیں کہنا۔ پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے فری کے بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ دیکھیں بھئی، ہمارے یہ عادت ہے ہمارے پاکستان میں کہ بھئی فری بھی فری، ہر چیز ہی فری۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ٹائم لگایا ہے، ایک اسٹوڈنٹ تلاش کیا ہے یا اس سے رابطہ ہوا ہے، اس نے اپنا انٹرنیٹ استعمال کیا، اپنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ اب وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ بھی دے رہا ہے پڑھانے کے لیے، تو آپ یہ اس کو آگے سے کہہ رہے ہیں مثال کے تو مجھے یہاں سے لاہور سے یہ کہ بندہ آن لائن پڑھنے کے لیے ملا، اور کہتا ہے کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں جی۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کتنی فیس لیں گے؟ تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں جتنی دینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سر میں آپ کو 500 روپے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کی بات کہ 500 روپے دے گا، اور میں نے 1 مہینے میں یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ اس کو ٹائم دینا ہے، اس میں میرا نیٹ خرچ ہونا ہے، میرا ٹائم خرچ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مطلب دہرائی سننی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلامی کام ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اگر مسجد میں لگے ہوئے ہیں تو کیا مسجد میں آپ بچوں کو نہیں پڑھا رہے؟ کیا آپ نمازیں نہیں پڑھا رہے؟ کیا آپ جمعہ نہیں پڑھا رہے؟ تو اس نے اس طرح سے مجھ سے بات کی، تو میں نے کہا نہیں بھئی سوری، ہم کم از کم فیس جو لیں گے وہ 3000 سے کم نہیں لیں گے، یعنی کہ ایک دن کا 100 روپے بھی اگر وہ دے نا، تو عام طور پہ ویسے جو لوگ لے رہے ہیں نا ابھی 5000 روپے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب میں یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ نے پاکستان میں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے آپ سے فکس فیس نہیں لینی، ورنہ اس نے مہینے بعد آپ کو 300 روپے کا لوڈ کروا دینا، پھر آپ بیٹھے رہیں گے۔ تو اگر وہ اتنا کہتا ہے اس کو بھی آپ اپنی مسجد، قریبی مسجد میں جائیں اور وہاں پہ قرآن مجید سنایا کریں، اور کارسا کو منتھلی 500 روپے دے دیا کریں۔ بہرحال
تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ اس لیے ہم دوسری اکیڈمیز کی طرح فکس فیس طلب نہیں کرتے، جو آپ اپنی مرضی سے دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگی۔ آگے آپ کہیں گے سر اور میم ہمارے اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انگلش میں بات چیت کرتے ہوئے بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہیں گے ہم صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ سمجھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ آگے ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، حفظ قرآن، ترجمہ و تفسیر اور بنیادی اسلامی تعلیمات ہم آپ کے بچے کو دیں گے، ادھر نماز اور اسی طرح دعائیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کلاس لینا چاہتا ہوا تو اسے کہا جائے گا کہ اپنا سوٹیبل ٹائم بتا دیں، یعنی کہ جو آپ کا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کس ٹائم آپ کلاس لیں گے۔ پھر اس کے پاس جو موجودہ ٹائم ہوگا وہ پوچھا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے پاس اس وقت کیا ٹائم ہے اور میرے پاس یہاں پہ پاکستان میں کیا ٹائم ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ یعنی کہ کس ٹائم میں فون کروں یا کال کروں یا ان سے بات کروں۔ تو یہ آپ نے اس سے سوٹیبل ٹائم جو ہے اس کا پوچھ لینا ہے، تو اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ برائے مہربانی اپنی اسکائپ آئی ڈی حروف ترجیح کے ساتھ تصدیق کریں۔ اب اسکائپ آئی ڈی جو ہے وہ آپ نے بنانی سیکھ لینی ہے۔ امید ہے کہ میں بھی اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا مکمل، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اسکائپ سے کیسے آن لائن اسٹوڈنٹس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسے اسکائپ آئی ڈی حروف ترجیح کے ساتھ یعنی کہ تصدیق کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کا موبائل نمبر بھی لے لینا ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اسکائپ آئی ڈی پہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، اور آج کل زوم ایپ بھی پڑھائی جا رہی ہے، زوم ایپ سے بھی بہت زیادہ لوگ پڑھاتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ آپ کو سمجھا دیں گے اور اسکائپ کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے سمجھا دیں، لیکن اگر نہ سمجھا سکیں تو آپ نے یوٹیوب سے اس کی ویڈیو دیکھ لینی ہے، اسکائپ آئی ڈی کیسے استعمال کرتے ہیں اور زوم ایپ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جس ملک میں یہ ایپس کام نہیں کرتی زوم اور اسکائپ، تو پھر ہم کوئی اور ایپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کا نام لکھنا ہے، آپ نے اس کا نام لکھ لینا ہے، بندے کا نام کیا ہے، پھر اس کا نمبر لکھ لینا ہے، پھر یعنی کہ آپ نے اپنی ڈائری پہ لکھنا ہے بندے کا نام، اس کا نمبر، اسکائپ آئی ڈی، اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کا ٹائم وہاں پہ کیا تھا، یعنی پھر اس کی ڈیٹ جب اس نے کلاس لینی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے لکھ لینی ہے، اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ پھر لکھنی ہے اور اس کے بعد اس کا ریکارڈ، اس کا یعنی کہ ریکارڈ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے کہنا اسے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، کل آپ سے بات ہوگی، اللہ حافظ۔ یعنی کہ یہ اردو میں بات کرنے کا آپ کا طریقہ ہوگا۔ آپ پاکستان میں کسی سے بات کرتے ہیں یا پھر کسی اور ملک میں کال کرتے ہیں، اگر وہ اردو جانتا ہوگا تو آپ نے اردو میں اس سے اس طرح سے بات کرنی ہے۔ اب یہ سارا طریقہ کار میں آپ کو پڑھ کے پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ نے یہ لکھ لینا اپنے پاس۔ اردو میں بات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے: السلام علیکم سر اور میم، قرآن اکیڈمی سے عبدالخالق بات کر رہا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سر اور میم، ہم بچوں بڑوں اور خواتین کو آن لائن قرآن مجید پڑھاتے ہیں، کیا آپ کی فیملی میں کوئی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ کہے گا ہاں یا نہیں، تو اگر وہ پڑھنا چاہتا ہوا تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ بتائیں گے ہمارا تعلق لاہور اور پاکستان سے ہے، لیکن ہماری آن لائن تعلیم دینے کی سروس جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ہم سے پورا طریقہ کار اور تعلیم پوچھے گا کہ آپ کا کیا طریقہ کار پڑھانے کا، آپ کی تعلیم کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے سر اور میم آپ 3 دن کی ٹرائل کلاس لیں، اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو داخلہ لے لیں، جو مناسب فیس آپ ہمیں ادا کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ ہم اس کام کو بڑی عقیدت اور مذہبی فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہم دوسری اکیڈمیز کی طرح فکس فیس طلب نہیں کرتے، جو آپ اپنی مرضی سے دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگی۔ سر اور میم ہمارے اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انگلش میں بات چیت کرتے ہوئے بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں۔ ہم صرف پڑھاتے نہیں بلکہ سکھاتے بھی ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، حفظ قرآن، ترجمہ تفسیر، بنیادی اسلامی تعلیمات جیسے نماز کا دعائیں وغیرہ۔ اگر وہ کلاس لینا چاہتا ہو تو اسے کہا جائے گا کہ اپنا سوٹیبل ٹائم بتا دیں، پھر اس کے پاس موجودہ ٹائم پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ برائے مہربانی اپنی اسکائپ آئی ڈی حروف ترجیح کے ساتھ تصدیق کریں۔ اس کا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر بھی لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، نمبر لکھنا ہے، اسکائپ آئی ڈی لکھنی ہے، ٹائم لکھنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ اس کا ریکارڈ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے اس کو کہنا ہے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، آپ سے کل بات ہوگی، اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہو چکی ہے۔ اب بعض لوگ یہ اصرار کرتے ہیں نہیں آپ بتائیں ہمیں فیس کتنی لیں گے،
تو آپ جس ملک کے بندے سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس ملک کی کرنسی کو آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل کے اوپر۔ آپ کو اتنا تھوڑا بہت آنا چاہیے کہ آپ مثال کے طور پہ لکھیں یو کے کی کرنسی کیا چل رہی ہے اس کے ٹائم، یا ڈالر کی پرائس کیا ہے۔ ڈالر کی پرائس آپ نے چیک کر لینی ہے، یا جو اس ملک کی، پہلے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس ملک کی کرنسی وہاں پہ کیا چل رہی ہے، یعنی کہ اس کے پیسے کس طرح کے ہیں، ڈالر میں ہیں، اس میں پاؤنڈز میں ہیں، مطلب جو بھی ان کی کرنسی ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے گوگل سے۔ پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ جیسے ہم سرچ کرتے ہیں ڈالر پرائس ان پاکستان، ڈالر کی پرائس پاکستان میں آج کے ریٹ میں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 144 روپے پر ڈالر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ 4 ڈالر 144 روپے کا 1 ڈالر ہے، تو ہم اگر اس کو 100 ڈالر کہہ دیں تو وہ کتنے پیسے ہمارے پاکستان کے بنتے ہیں بھی آپ نے اس کا چیک کر لینا کہ کتنے ڈالر بنتے ہیں۔ آپ نے مناسب جو ہے اس کو فیس کہہ دینی ہے کہ جو تقریباً 5000 سے اوپر ہو اور 10,000 تک تقریباً درمیان میں ہو۔ آپ اس کی پرائس پاکستان کے حساب سے چیک کریں گے، پھر اس سے فیس فکس بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات آج کی سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے اردو میں کیسے بات کرنی ہے، فیس کیسے فکس آپ نے کرنی ہے۔ تو اور میں نے اشتہار میں ایک بات لکھی تھی کہ آپ نے والدین سے کیا چیزیں پوچھنی ہیں۔ والدین سے آپ نے ان کا نام، ان کا نمبر، اسکائپ آئی ڈی کنفرم کرنی ہے، ٹائم ڈیٹ پوچھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تسلی کے ساتھ والدین سے پوچھ لینی ہے۔ پھر واٹس ایپ نمبر بھی لے لینا تاکہ آپ والدین کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا پیسوں کی ان کو قدر نہیں ہے، پیسے یعنی کہ ان کے یہاں ویلیو نہیں رکھتے، ان کے نزدیک ان کا ٹائم ویلیو رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو اولاد ہے نا، وہ جس استاد کو دے رہے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ یہ بہت لوگ سیانے ہوتے ہیں، باہر ممالک کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور یہ مطلب ہماری طرح نہیں ہوتے کہ جدھر منہ کیا چلے گا، نہیں، ان کے ٹائم ہوتے ہیں، ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، اس نے سارا مینج کیا ہوتا ہے۔ تو جو وہ بچہ آپ کو دے رہے ہیں نا تو وہ سمجھ لیں آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور وہ اس معاملے میں بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ساری چیزیں ان کو پوچھنی ہے، پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا تاکہ آپ جو ہے اگر آپ کو ایک اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے یا والدین آپ کی پڑھائی سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا، آپ کو وہ خود بخود ہی اپنے رشتہ دار جو ان کے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو لا کے دیں گے یا بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایک کورس ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو پھر لوگ خود بخود بھی رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے شروع میں ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو ایک اسٹوڈنٹ یو کے میں مل گیا سمجھ لیں آپ یو کے میں انٹر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اگر آپ کی تعلیم اور پڑھائی کا معیار اچھا ہے نا تو وہ آپ نے اچھا رکھنا ہی ہے۔ ہر کام پہ ٹائم لگتا ہے اور محنت لگتی ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کا صلہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید باتیں ہوتی رہیں گی اگلے